نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 38 39 اور 40 یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم کیا ہوا ہے تمہیں اذا قیل لکم جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راہ میں نکلو اثاقلتم فی الارض تو زمین پر بوجھل بن جاتے ہو اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا والی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل پس دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما اگر تم نہیں نکلو گے تو دے گا تمہیں دردناک عذاب وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور بدلہ میں لا دے گا دوسرے قوم تمہارے سوا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور تم اس کو اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اگر تم اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ہی ان کی مدد کرے گا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین جب نکال دیا ان کو کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا دو میں سے اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق ساتھی کو صحابی کو کہ غم نہ کرو بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ پھر اللہ نے اپنے طرف سے تسکین اتاری وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور اس کے مدد کی ایسے لشکروں کے ذریعے جنہیں تم نے نہیں دیکھی وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى اور اللہ نے ان لوگوں کی باتیں نیچے کر دی جنہوں نے کفر اختیار کی ہوئی تھی وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کی باتیں اونچی ہے اللہ کی بات اونچی ہے اللہ کا کلمہ اونچا ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 292 میں لکھا ہے کہ آیات مذکورہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض یہ غزوہ تبوک میں شرکت کے حوالے سے ترغیب ہے اور واقعہ یوں تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے حصار کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب رومیوں سے جہاد کے لیے چلو اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی
کہ رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے واسطے شام کی سرحد پر ہرقل کے افواج جمع ہے، اور صوبہ شام اس وقت رومیوں کے زیر نگین علاقہ تھا، وہاں پر ہرقل کی حکومت تھی جو رومیوں کا بادشاہ تھا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہی چل کر مقابلہ کر لیا جائے، دفاع کیا جائے، اور اگر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے جاتے تھے تو یہ کام کر لیتے اور مقام کا تعین بھی فرماتے، لیکن غزوہ تبوک ایسا موقع تھا کہ فصل بھی تیار تھے، کاٹنے کا زمانہ تھا، تنگ دستی بھی تھی، سخت گرمی بھی تھی، اور ایک درمیان میں خوفناک میدانیں بھی تھی، دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح طور پر بتایا کہ تبوک جانا ہے تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے اور اس کے لیے آپ لوگ تیاری کریں۔ یہ اعلان تو مسلمانوں پر ظاہر ہے بھاری پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کی کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین پر وہ بوجھل بن جاتے ہو، اور کیا تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ دنیا والی زندگی پر کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ حالانکہ دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی زندگی ہے۔ اور پھر فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم اللہ کے راہ میں نہیں نکلو گے تو تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا، اور بدلے میں کوئی دوسرا قوم پیدا کرے گا اور تم اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کے لیے کوئی دوسری قوم پیدا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین خود اپنے رسول کا مدد کرے گا، اور تم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالی نے اس وقت بھی اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ وہ غار میں پہنچ گئے، غار سور میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالی نے دشمنوں کے بیچ سے درمیان سے عافیت سے سالمیت کے ساتھ پہنچا دیا، اور ہجرت کے اس مقدس سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر تھے۔ جب غار سور پہنچے اور ادھر سے دشمن کا تعاقب بھی تھا، بلکہ غار سور کے منہ تک وہ کفار مکہ مشرکین اور دشمن پہنچ چکے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف نظر کر کے ہمیں دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام
عامر ابن فہیرہ روزانہ رات کو دودھ جا کر پیش کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ مکڑی نے غار کے دروازے پر جالاپور بنا دیا تھا، اور اس کو لوگ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اندر کوئی ہوتا یا اندر کوئی چلا جاتا ہوتا تو یہ جالاپور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ قضا فی مشکات المصابیح وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے جنود کے ساتھ اس کے مدد کی۔ جنود اور لشکر سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے 3 اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور اس وجہ سے وہ واپس ہو گئے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کا نزول ضرور ہے، لیکن یہ موقع جو تھا فرشتوں کے نزول کا وہ مقام بدر تھا۔ بدر کے موقع پر جو ہے وہ فرشتے نازل ہوئے تھے، اور گویا کہ یہ جو جملہ ہے یہ معطوفہ نہیں ہے، بلکہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا یہ جملہ مستانفہ ہے، علیحدہ جملہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمہ کو نیچا کر دیا، اور اس کلمہ سے مراد مشرکین کا کلمہ ہے جو قیامت تک نیچا رہے گا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہے۔ کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہ کلمہ ہمیشہ تا قیامت قائم دائم بلند و بالا رہے گا۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد دار الندوہ کا وہ مشورہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے کہ صبح ہوتے ہی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے گا، اور کلمت اللہ سے مراد نصرت الہی ہے۔ قضا فی معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 296۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کا ارادہ بھی غالب ہے، اور اللہ حکمت والا بھی ہے، اور اللہ کا حکمت بھی بالغ ہے۔ سفر ہجرت اور غار سور میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ادھر صاحب سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جس کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور پورے سفر ہجرت میں خدمت کی تکالیف اٹھائی، سواری کا انتظام، روزانہ اپنے غلام عامر ابن فہیرہ اور ان کو ذمہ داری دی کہ روزانہ رات کو وہ دودھ لاتے تھے، اور ابو بکر صدیق کا اپنا فرزند ارجمن روزانہ حاضر ہوتے تھے، اور مشرکین کے مشاورت کے ان کے باتوں کے ان کے رپورٹ ہے وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، مطلع فرماتے تھے۔ پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے انتہائی فکر مند ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ظاہر ہے ضمیر جمع ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے سکینہ نازل فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، علیہ میں مفرد کا صیغہ لایا، اشارہ ہے اس طرف کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمایا، کیونکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطمینان تھی
وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو مطمئن تھے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تو نہیں تھی، غم اور فکر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمایا اور مطمئن ہو گئے۔ معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فکر مند ہونا یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں تھی، نہ اپنے جان کی فکر کی وجہ سے یہ غم لاحق تھے، بلکہ ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی فکر لاحق تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اقتلوا فانا رجل واحد وَإِن قَتَلْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةِ، اگر میں مقتول ہو جاؤں تو میں ایک آدمی ہوں، اور اگر آپ کے ذات مبارکہ پر حملہ ہو جائے تو پورے امت جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی۔ تفسیر در منصور میں جلد 2 صفحہ نمبر 241 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غار ثور پر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور دونوں اکٹھے پہنچے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے خاطر ابو بکر صدیق کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور مقصد یہ تھا کہ اگر تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے مجھے پہنچا، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے وہ محفوظ رہے، سالم رہے، اور اس خیال سے کہ دشمن اگر نشانہ بنائے تو پہلے مجھے نشانہ بنائے، اور پھر یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تاکہ وہ قدموں کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ بھی دشمن کو پتہ نہ چلے۔ پھر غار ثور پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف رکھے، میں پہلے داخل ہوتا ہوں، اگر کوئی تکلیف دہ صورتحال سامنے آ جائے تو سب سے پہلے وہ مجھ پر گزرے کہ میں اس کو فیس کروں گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تشریف لے گئے اور غار کو صحیح طریقے سے صاف ستھرا کیا، اور اس میں ایک جو سوراخ تھا اس پر اپنا کپڑا پاڑ کر بند کر دیا، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے واسطے وہاں پر انہوں نے اپنی ایڑی رکھی، اور پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر داخلے کے لیے بلایا، تو اندر آنے کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھ کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوراخ کے اندر سے سانپ نے ڈس لیا ابو بکر صدیق کو، لیکن وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سے ہلے، اور ہلے بھی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام خراب نہ ہو جائے، لہذا وہ پاؤں نہیں ہٹایا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند خراب نہ ہو جائے۔ ذرا سی حرکت کی تکلیف کی وجہ سے آنسو ٹپک رہی تھی، اور وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گر گئی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے تکلیف ختم ہوئی۔ قذافی در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 241۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔